الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ذی الحج کی 18 تاریخ ہے اور اسی مناسبت سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. کلام اسے کہتے ہیں جو انسان بات کرتا ہے، جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے، اسی کو کلام کہا جاتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، اور پھر اس کو لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا، اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو بیت الحمد ہے اس میں نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین کے ذریعے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا لیا تھا. یعنی جو آیت نازل ہوتی تھی، آپ جو کاتبین ہوتے تھے، جو لکھنے والے مخصوص افراد تھے، ان کو بلا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ آیت تم نے لکھنی ہے. یہ جو صورتیں ہیں یا جو آیات کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کو، ان کاتبین کو خود فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھو. یعنی یہ آیت کہاں پر لکھنی ہے، کس جگہ اس کو رکھنا ہے، تو اسی مقام پر اسی جگہ پر اس آیت کو لکھا جاتا تھا. اس لیے پورے قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملے گی جو اپنی ترتیب سے ہٹ کر ہو. ہر آیت اپنی ترتیب سے اپنی مقام پر ہی لکھی ہوئی ہے. تو مختلف کاتبین تھے، ان کے پاس لکھا ہوا تھا. ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جو قرآن کریم لکھ لیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہ دور ایسا تھا کہ اس میں کئی قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں کی سرکوبی کرتے رہے. 2 سال کا دور خلافت صدیق اکبر کا انہی فتنوں کی سرکوبی میں گزرا ہے، جنگوں میں گزرا ہے. اور سب سے بڑا فتنہ اس وقت وہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، یعنی جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہوا تھا.
اور اس نے تقریباً 1,00,000 افراد کا لشکر بھی تیار کر لیا تھا۔ 1,00,000 افراد ایسے تھے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر چکے تھے۔ بہت بڑا فتنہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا۔ یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور اسی جنگ میں وہ مسیلمہ کذاب بھی ہلاک ہوا، اور تقریباً 20,000 اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار وہیں پر ہلاک کیے گئے، اور مسلمان وہاں پر تقریباً 1200 کی تعداد میں شہید ہوئے۔ ان 1200 میں سے 700 ایسے تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے، اور ایسے بھی تھے جو قرآن کریم کے قاری تھے، لب و لہجہ قرآن حکیم کا وہ ان کو اچھے طریقے سے یاد اور ازبر تھا۔ تو جب یہ صورتحال بنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر اسی طرح جنگوں میں اور ایسے واقعات میں مسلمانوں کی طرف سے نقصان ہوتا رہا اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کریم کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اب ہم نے اس کو آگے آنے والوں تک محفوظ شکل میں پہنچانا ہے۔ اگر حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو پھر کیا بنے گا؟ تو لہٰذا قرآن حکیم کو محفوظ کر لینا چاہیے تحریری صورت میں۔ یہ باتیں ذرا خشک ہیں، لیکن اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی، کیونکہ مختلف قسم کی آوازیں اٹھتے رہتی ہیں کہ قرآن حکیم میں تحریف کی گئی ہے اور اپنی مرضی سے لکھا گیا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری تو تھی ان کے کندھوں پر، لیکن وہ خلافت کو مزاج نبوت کے مطابق چلا رہے تھے۔ یہ انشاءاللہ جمعے کے بعد پھر جو مزید گفتگو ہوگی اسی میں کچھ عرض کروں گا مزاج نبوت کیا ہے۔ تو وہ مزاج نبوت کے مطابق چلا رہے تھے ہر معاملے میں۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی کہ قرآن کریم کو یکجا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، مصحف کی شکل دے دی جائے، کتابی شکل دے دی جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے خود کتابی شکل نہیں دی، یکجا نہیں کیا۔ مختلف صحابہ کے پاس لکھے ہوئے نسخے اور صحیفے موجود ہیں، کسی کے پاس سورت ہے، کسی کے پاس 4 صورتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں۔ اب میں تو یہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے اور کچھ باقی صحابہ نے جب اصرار کیا، بار بار کہا، تو پھر اللہ رب العزت نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اللہ نے میرے دل میں بھی بات ڈال دی کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی کاتب الوحی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے، صحابہ کی رائے یہ ہے، عمر فاروق کی رائے بھی ہے، اور اب میری رائے بھی اس میں شامل ہو گئی کہ قرآن حکیم کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو کتابی شکل دی جائے۔ حضرت زید بن انصاری بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ کام کیسے ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی نے خود نہیں فرمایا تھا، یکجا نہیں کیا تھا، لکھوایا تھا ہمیں لیکن اکٹھا تو نہیں کیا تھا آپ نے، نہ حکم دیا تھا، تو ہم کیسے کریں؟ تو بہر طور حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت انصاری اور کچھ دوسرے افراد کو ملا کر یہ کام اور یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی، اور انہوں نے جو آیات لکھی ہوئی جہاں جہاں تھی سب سے وصول کر کے ان کو یکجا کتابی شکل میں اکٹھا کر لیا۔ یہاں پر ایک بات بطور لطیفے کے عرض کروں کہ کس طریقے کس انداز سے اکٹھا کیا جا رہا تھا قرآن حکیم کو اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر تھے
تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی آیت لے کر آتا تھا نا، وہ خود حافظ تھے، یہ بات بھی یاد رکھیں، زید بن ثابت قرآن کریم کے حافظ تھے، اور حفظ کہاں سے کیا تھا؟ اللہ کے رسول سے حفظ کیا تھا، خود حافظ تھے، پتہ تھا کون سی آیت قرآن کی ہے کون سی نہیں۔ لیکن اب یہاں پر جو یکجا کر رہے ہیں، اب زبانی نہیں سن رہے، لکھی ہوئی تحریریں لے کر آؤ۔ اب جو بھی لکھی ہوئی تحریر لے کر آتا ہے کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا موجود ہے، فرماتی ہیں کہ اب اس پر 2 گواہ پیش کرو جو گواہی دیں کہ واقعی تم نے اللہ کے رسول کے سامنے لکھا تھا۔ یہ انتظام کیا گیا۔ اب ہر شخص جو تحریر لے کر آتا ہے وہ 2 گواہ بھی پیش کرتا ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اسی طریقے سے پڑھی تھی اور اس نے وہیں پر لکھا تھا، ہم نے اس کو لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ گواہی دے دیتے تب حضرت زید بن ثابت آیت کو لے لیتے تھے۔ ایک صحابی آئے، حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آیت تھی لکھی ہوئی، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، لکھی ہوئی، بار بار میں کہہ رہا ہوں، زبانی تو سب کو آتی تھی، اور وہ آیت کون سی؟ مشہور آیت ہے جو صحابہ کرام کو یاد تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ مشہور آیات ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے۔ وہ حضرت خزیمہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ حضرت خزیمہ بطور گواہ کے آ گئے کہ یہ آیت ہے، میں خود گواہی دیتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھا ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں قانون ہے، ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے، قانون بنا دیا، 2 گواہ پیش کرو۔ گواہ نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے۔ زید بن ثابت کو معلوم ہے، جانتے ہیں وہ آیت، ان کو بھی یاد ہے، پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی سے سنا بھی ہے، لیکن لکھی ہوئی شکل میں ایک کے پاس ہے اور گواہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتے ہیں، علیم ہے، علیم مطلق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انتظام پہلے کر دیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے، سارے صحابہ کرام میں سے صرف یہی حضرت خزیمہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرا خزیمہ وہ صحابی ہے میرا کہ اس ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ آپ نے پہلے فرما دیا تھا۔ کسی اور صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ اور رسول کب بولتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو بولتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ پہلے سے بتا دیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ حضرت زید کو کسی نے بتایا، زید جانتے ہو یہ کون سے ہیں خزیمہ؟ یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے اور کسی گواہ کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ زید بن ثابت کا سر جھک گیا، فرمانے لگے مجھے یاد ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور گواہ بھی مل گئے، ہم نے بھی سنا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ فرمایا جب ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے تو اس سے آیت قبول کر لی جاتی ہے۔ ایسا انتظام کیا اللہ تبارک، کیونکہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذمہ خود لیا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ خود ہی محافظ ہیں، تو ایسے اسباب پیدا کرتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن حکیم کو یکجا کر دیا گیا، مصحف کی شکل دے دی گئی، کتابی شکل دے دی گئی، ایک نسخہ بنا، اور چونکہ وہ خلیفہ تھے ابو بکر صدیق تو ان کے پاس محفوظ رہا۔ وجہ کیا بنی تھی کہ حفاظ کرام شہید ہو رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے چلے نہ جائیں دنیا سے، لہذا ہمارے پاس ایک محفوظ نسخہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے۔ یہ وجہ بنی تھی اس کے یکجا کرنے کی۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا، وہ خلیفہ تھے، 10 سال وہ خلیفہ رہے، نسخہ ان کے پاس رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی شہادت سے قبل وہ نسخہ، وہ مصحف، وہ لکھی ہوئی تحریر کتاب قرآن حکیم اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کو دے دیا۔ وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کا دور خلافت چلا، فتوحات زیادہ ہونے لگی۔ یہ بات ایک یاد رکھیں کہ خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ مضبوط حکمران وہ عثمان غنی ہیں، سب سے لمبا عرصہ
حکومت کا نظام چلانے والے عثمان غنی ہیں، گو کہ ان کو خلافت 70 سال کی عمر ملی تھی، جب وہ خلیفہ بنے تھے ان کی عمر 70 سال تھی، اور جب شہادت ہوئی ان کی عمر 82 سال تھی، اور سب سے طویل دور سلطنت وہ بھی حضرت عثمان کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ 2.25 سال ہے، حضرت عمر فاروق کے خلافت کا زمانہ 10 سال ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ خلافت 5.5 سال ہے، اور حضرت عثمان کا دور خلافت 12 سال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی، جزیرۃ العرب میں اسلام تھا، باہر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو پھر اسلام اور جزیرۃ العرب سے باہر کی طرف پھیلنا شروع ہوا۔ جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو اسلامی رقبہ، اسلامی سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا، اور حضرت عثمان جب خلیفہ بنے فتوحات آگے بڑھتی گئیں۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کا جو رقبہ تھا وہ 44 لاکھ مربع میل تھا۔ سب سے بڑے حکمران خلفاء میں سے حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو ان کے دور میں جب اسلامی فوجیں آگے بڑھتی جا رہی تھیں تو آرمینیا میں جب جنگ ہو رہی تھی، آرمینیا کے محاذ پر کفار کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، وہاں پر مشہور صحابی پیغمبر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے جنگ میں۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا ایک دن کہ عراقی اور شامی مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اختلاف ہو گیا۔ کس بات پہ اختلاف ہوا؟ قرأت میں اختلاف ہوا، قرآن کے لہجے کی ادائیگی میں اختلاف ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ یوں پڑھنا ہے، اور جو حضرت ابن مسعود کے شاگرد تھے انہوں نے کہا نہیں تم غلط پڑھتے ہو، نماز نہیں ہوتی، ایسے پڑھنا ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ عرب خطہ پھیلا ہوا تھا، عرب کے بہت سارے قبائل تھے، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ زبان ایک ہوتی ہے لیکن تھوڑے سے فاصلے پر الفاظ میں رد و بدل ہوتا ہے۔ اب جو ہم سرائکی بولتی ہیں یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں، شہر سے باہر نکلیں کسی دیہات کی طرف تو کچھ لفظوں میں وہاں پر آپ کو ہیر پھیر نظر آئے گا، کچھ لفظ ان کے کچھ اور نظر آئیں گے، کچھ تبدیلی نظر آئے گی، کچھ لہجے کے اندر تبدیلی نظر آئے گی، لفظ کے تلفظ کے اندر بھی تبدیلی نظر آئے گی۔ وہ تلفظ کسی اور طریقے سے ادا کریں گے، ہم کسی اور طریقے سے ادا کریں گے، تھوڑے سے فرق سے۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی تھا۔ مثال کے طور پر جو قریش تھے وہ ایک لفظ ہے عام مشہور، حتی، یہ لفظ ہے قرآن حکیم کا، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ میں جا رہا تھا حتیٰ کہ وہاں تک پہنچ گیا، حتیٰ، تو یہ ہا کے ساتھ ہے حتیٰ، قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ پہ ہے۔ لیکن عرب کا ایک قبیلہ بنو اسد، بنو حذیل بہت بڑا قبیلہ ہے، بنو حذیل قبیلہ، وہ اس لفظ کو پڑھتے تھے عطا، عین کے ساتھ، ہا نہیں پڑھتے تھے، عطا، اور قریش کہتے تھے حتیٰ۔ یہ فرق تھا۔ اس طریقے سے قریش جو تھے وہ لفظ کہتے تھے تعلمون، یہ لفظ تو عام آتا ہے قرآن حکیم میں، تعلمون، تا پر زبر ہے، تعلمون۔ اور عرب کی ایک شاخ ہے بنو اسد، وہ پڑھتے تھے تعلمون، تا کے نیچے زیر پڑھتے تھے، تعلمون، وہ کہتے تعلمون، انتم تعلمون، وہ کہتے انتم تعلمون۔ یہ فرق تھا لہجوں کا۔ اور قرآن حکیم جب نازل ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی عرب کے لہجے میں قرآن پڑھا جائے۔ یہ جو 7 قراتیں ہیں نا اس لیے مشہور ہیں، یہ جو پڑھی جاتی ہیں، یہ لہجے تھے، لہجوں کے اندر فرق تھا۔ لیکن اب وہاں پر لہجے پر جو فرق سامنے آیا تو وہ لوگ چونکہ عجم تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، کوئی فارسی بولنے والا تھا، کوئی اور زبان بولنے والا تھا، تو وہ تو جو سنتے تھے اپنے استاد سے وہی پڑھتے تھے۔ جو ابی بن کعب کے شاگرد تھے وہ اسی طرح پڑھنے لگے، اور جو حضرت ابن مسعود کے شاگرد تھے ان کا لہجہ کچھ اور تھا تو اس طرح پڑھنے لگے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف آرمینیا میں نہیں بلکہ حضرت عثمان نے خود بھی مشاہدہ کیا کہ مسجد نبوی کے اندر جو حلقے لگتے تھے تعلیم کے، ایک پڑھا رہا ہے ایک انداز سے، دوسرا پڑھا رہا ہے دوسرے انداز سے، اختلاف ہو رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 25 ہجری میں حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امیر المومنین میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں، یہ تو آئندہ چل کر بڑا فتنہ بن سکتا ہے، امت کے اندر انتشار پھیل سکتا ہے، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگیں گے، اس کا حل نکالیں۔
چنانچہ سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ امت کو ایک لہجے پر جمع کر دیا جائے تاکہ انتشار اور اختلاف کی صورت باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کا چیئرمین بنایا مشہور کاتب الوحی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بنا دیا کمیٹی کا چیئرمین، اور ان کے تحت 3 افراد اور رکھے، حضرت عبداللہ بن جبیر، اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن حارث، ان حضرات کو رکھا کہ یہ بھی ساتھ کام کریں گے اور کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور تیسرا سعید بن عاص کہ یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ چنانچہ یہ کمیٹی بن گئی۔ اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم قرآن حکیم کو دوبارہ سے یکجا کرو، جو نسخے باہر پھیلے ہوئے ہیں ان کو منگواؤ، لوگوں کے پاس جو لکھا ہوا ہے سارا جمع کرو، اور ساتھ ہی وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں یکجا کیا گیا تھا اور اس وقت ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضرت عثمان نے وہ بھی منگوا لیا۔ ان سے کہا امی جان وہ نسخہ میں دے دیں، ہم مصحف تیار کر کے آپ کو اپنا نسخہ واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے وہ بھی منگوا لیا۔ اب زید بن ثابت انصاری اور یہ باقی کمیٹی کے جو شرکاء تھے یہ بیٹھے اور انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے ترتیب دینا شروع کر دی، اور حضرت عثمان نے ساتھ ہی فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو لکھا جائے، لہجے کا خیال رکھا جائے، اور قرآن حکیم چونکہ عرب میں نازل ہوا اور عرب میں سے قریش قبیلے میں نازل ہوا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے ہے، لہٰذا قریش کی لغت کو سامنے رکھا جائے، قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے تو قریش کا لہجہ ہی سامنے رکھا جائے۔ اس کی مثال ایک عرض کروں، کیونکہ حضرت عثمان نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، کیونکہ حضرت زید بن ثابت انصاری جو تھے یہ بھی تو مدینے کے رہنے والے تھے، تو ان کو بھی ساتھ رکھا تھا، مدینے کا لہجہ کچھ اور تھا، مکے کا اور تھا، تو فرمایا کہ جس بات میں اس کمیٹی کا آپس میں اختلاف ہونے لگے تو وہ اختلافی مسئلہ میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اب ایک لفظ آ گیا، آسان سا لفظ عرض کرتا ہوں، کئی ایسے موقع آئے لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں جو آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ایک لفظ ہے تابوت، تابوت، تو تابوت اب لکھا جا تا الف با واو، آگے تا آتی ہے نا، تے آتی ہے۔ اب تے 2 طرح کی لکھی جاتی ہے، ایک گول لکھی جاتی ہے اور ایک لمبائی میں لکھی جاتی ہے۔ اب یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اب اس حرف تا کو لمبائی میں لکھا جائے، یعنی لیٹی ہوئی تے جسے کہتے ہیں ہم، یا گول تا لکھا جائے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، چلیں امیر المومنین کے پاس، حضرت عثمان کے پاس آ گئے کہ حضرت اب یہ تابوت کا لفظ ہے، اور تابوت میں تا جو ہے کون سی لکھیں، لیٹی ہوئی لکھیں گول لکھیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ قریش میں کون سی استعمال ہوتی ہے؟ انہوں نے کہ جی وہاں تو وہ لیٹی ہوئی جو تا ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا وہی لکھو، قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آج تک گھر جا کر، اب تو ٹائم نہیں، گھر جا کر دیکھ لینا، وہاں پر آپ کو تا لمبی ہوئی لیٹی ہوئی آپ کو ملے گی، یہ اس ترتیب میں انہوں نے درست کر لی۔ تو اس طریقے سے ایک لہجے پر پوری امت کو یکجا کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کو یکجا کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے مل کر مصحف تیار کیا، کتابی شکل میں قرآن حکیم کو یکجا کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 7 نسخے تیار کرائے، اور جو بڑے بڑے مراکز تھے ایک ایک نسخہ وہاں بھیج دیا۔ فرمایا کہ اب اس سے نقل کیا جائے قرآن حکیم، اور اسی لہجے میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے علاوہ جتنے لہجے ہیں سارے بند کر دیے جائیں، اور جس کے پاس کوئی لکھی ہوئی تحریر ہے تو وہ ان سے لے لی جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حضرت عثمان نے قرآن حکیم کو جلایا تھا، اور اس پر بڑا شور ہوتا ہے، عثمان نے قرآن کو جلا دیا تھا، وہ کیا جلایا تھا؟ جو اضافی چیزیں تھیں تاکہ بعد میں پھر مسئلہ نہ بنے، بعد میں کوئی لے کر نہ آ جائے، جو اضافی چیزیں تھیں ان کو حضرت عثمان نے ضائع کر دیا تھا، ایک مصحف پر پوری امت کو یکجا کر دیا تھا، اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ ان قبول کرنے والوں میں شیر خدا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، وہاں پر حضرت حسن بھی اس وقت 30 سال کے جوان تھے، موجود تھے، حضرت حسین بھی وہاں پر موجود تھے، باقی صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے، وہاں پر موجود تھے، سب نے قبول کیا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ قرآن حکیم جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ عثمان کریم، حضرت عثمان غنی نے جو قرآن حکیم
ایک مصحف کی شکل میں تیار کرایا تھا، اسی سے نقل کیا جاتا ہے اور وہی نقل کر کے آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے۔ یہ وہی قرآن حکیم ہے، مصحف عثمانی ہے۔ یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑا احسان ہے جو اس امت پر حضرت عثمان نے فرمایا ہے۔ پوری امت کو یکجا کر دیا، ایک لہجے پر، ایک کتاب پر، ایک قرآن پر۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ وہاں اس زمانے میں اعراب استعمال نہیں ہوتے تھے، اس زبر زیر وغیرہ یہ نہیں تھے۔ عرب لوگ تھے، آسانی سے پڑھ لیتے تھے، لفظ کو دیکھ کر وہ آسانی سے پڑھ لیتے تھے۔ اب بھی وہاں پر آپ جائیں تو سعودی عرب میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ کے میوزیم میں اور مدینہ منورہ کے میوزیم میں وہاں پر پتھروں پر لکھی ہوئی تحریریں پڑھی ہیں، ان پر کوئی نقطہ زبر زیر پیش وغیرہ کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پڑھے ہیں، تابعین کے دور کے پتھر پڑھے ہیں جن پر لکھا گیا ہے، تحریر ایسی ہے وہ۔ لیکن بعد میں اس کی ضرورت پیش آئی، جب عجم کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ضرورت پیش آئی اعراب لگانے کی، تو سب سے پہلے اعراب لگائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو الاسود عبد العلی، اس نے اعراب لگانے کا کام کیا اور پھر اس کے دو شاگردوں نے اس کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ یہ زبر زیر پیش لگائے گئے، نقطے ڈالے گئے، اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کرایا تھا، ایک روایت وہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کو یکجا جو کیا ہے وہ حضرت عثمان نے کیا ہے، اور نہ اس کی کوئی آیت غائب ہوئی ہے، نہ گم ہوئی ہے، نہ اضافہ ہو سکا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کمی ہوئی ہے۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں خود ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ جب ذمہ اللہ نے اٹھا لیا حفاظت کا، اور حفاظت جب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تب اس میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کوئی اگر کرے بھی تو نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پاس قانون کی کتاب بھی ہے، ہمارے پاس دستور عمل بھی ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بھی اللہ نے اس میں عطا کیا ہے، ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بھی یہی ہے، اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا سامان بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔ لیکن ہر دور میں کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے دلوں سے کسی طریقے سے اس کتاب کی عظمت کو نکالا جائے۔ ہر دور میں کوشش کی گئی مختلف انداز سے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل سے ان کے پیغمبر کی محبت کو نکالا جائے، لیکن آج تک نہ پہلے کبھی وہ کامیاب ہو سکے اور نہ آئندہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ ایمان جس کے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے وہ آگ میں جلنا تو گوارا کر لیتا ہے، وہ دنیا کی ہر سزا جھیلنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سینے میں سلگتی ہوئی ایمان کی چنگاری کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تو آج کے اس دور میں بھی جہاں مختلف سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، چند دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سویڈن میں کچھ بدبختوں نے قرآن حکیم کی ایک مرتبہ پھر توہین کی ہے، اور ساتھ دکھ کی بات یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں وہاں پر یہ سب کچھ ہوا۔ پولیس ان پر پہرا دے رہی تھی، پولیس کے پہرے میں ہی وہ یہ کام کرتے رہے، اور قرآن حکیم کے نسخے کو دو اشخاص آمنے سامنے کھڑے ہو کر فٹ بال کی طرف لاتوں سے مارتے رہے، ایک دوسرے کی طرف پھینکتے رہے، اور پھر اس کو جلا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن دوسری طرف میں یہ عرض کروں گا کہ ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے جو مغرب کے دل دادا نظر آتے ہیں، جو مغرب کے گن گاتے ہیں، جو ان کے رواداری اور ان کی انسانی ہمدردی اور انسانیت کا درس ان کا وہ ہمیں سناتے ہیں کہ وہاں تو بڑی رواداری پائی جاتی ہے، وہاں پر بڑا تحمل ہوتا ہے، ان لوگوں میں بڑی برداشت ہے۔ کہاں ہے وہ؟ دکھائیں ہمیں، کہاں ہے وہ تحمل ان کا؟ کہاں ہے بردباری ان کی؟ کہاں ہے رواداری ان کے اندر؟ کہاں ہے ان کے اندر وہ غیرت؟ بلکہ اسلام دشمنی میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ جس کتاب کو وہ لات مار رہے ہیں اور جس کتاب کو وہ جلا رہے ہیں، آج یہود بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، نصارہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا یہودیوں، کاش تمہارے اندر تھوڑی سی عقل ہوتی، جس کتاب کو جلا رہے ہیں اس میں حضرت موسیٰ کا نام بھی ہے،
عیسائیوں تھوڑا عقل سے کام لو، جس کتاب کو اللہ تے مار رہے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی تو ہے، اپنے پیغمبر کا احترام تو کر لو، اس کا ادب تو کر لیتے تم کم از کم، ان کے ناموں کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ بھئی اظہار رائے کی آزادی کا حق ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ یہ کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ یہ کون سی اظہار رائے ہے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے اظہار رائے کی آزادی پر۔ یہ کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ تم ذرا اپنی فوج کے سربراہ کے خلاف بول کر دیکھو نا، اظہار رائے آزادی وہاں پر بھی اظہار کرو نا، تم اس کا اظہار بھی تو کرو نا۔ کیا تم اپنی عدالت کے قانون کے خلاف بول سکتے ہو؟ کیا تم اپنے ملک کے کسی جج یا چیف جسٹس کے خلاف بول سکتے ہو؟ وہاں پر اظہار رائے کی آزادی کیوں نہیں تمہیں حاصل؟ کیا صرف تمہیں اظہار رائے کی آزادی قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف حاصل ہے؟ یہاں پر اپنی رائے کا اظہار کرنے میں تم آزاد ہو، وہاں پر تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں تو تمہارے پاس حتیٰ کہ عزت کا قانون موجود ہے، اپنی عزتیں تمہیں عزیز ہیں۔ حتیٰ کہ عزت کا قانون کیا ہے؟ حتیٰ کہ عزت یعنی دل آزاری، فلاں شخص نے اس کا دل دکھایا، اس کی دل آزاری کی ہے، غلط الزام لگا کر اس پر بہتان باندھ کر اس کی دل آزاری کی گئی، اس کا دل دکھایا گیا، لہٰذا وہ عدالت چلا جاتا ہے، 50 کروڑ تاوان کا دعویٰ کرتا ہے، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اے حتیٰ کہ عزت کے قانون بنانے والوں، ایک شخص کی اگر دل آزاری ہوئی، تمہارا قانون ہے حرکت میں آ جاتا ہے، جرمانے لگتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور 1.5 ارب مسلمانوں کے تم نے دل توڑے ہیں، دل آزاریاں کی ہیں، وہ حد تک کہ عزت کا قانون کہاں گیا تمہارا؟ اب کیا حد تک عزت نہیں ہو رہی؟ کیا مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ کیا مسلمانوں کی دل آزاری کو تم دل آزاری نہیں سمجھتے؟ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے پاس وہ حکمران نہیں ہے، آج ہمارے پاس وہ سلطان عبد الحمید نہیں ہے۔ سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ کا تاجدار، یہ وہ زمانہ کہ جب خلافت عثمانیہ میں زلزلہ آ چکا تھا، کمزور پڑ چکی تھی، انگریز حاوی ہو چکے تھے، برطانیہ اس وقت آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا، ہندوستان پر بھی برطانیہ کی حکومت تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، طلوع بھی ہوتا ہے برطانوی سلطنت میں، غروب ہوتا ہے تو بھی برطانوی سلطنت میں۔ اتنی بڑی لمبی چوڑی پھیلی ہوئی سلطنت برطانیہ کی، سازشیں کر کے خلافت عثمانیہ کو کمزور کر دیا گیا، لیکن کمزور ہونے کے باوجود ان کی غیرت ایمانی اسی طرح جوان تھی۔ پتہ چلا سلطان عبد الحمید کو کہ فرانس اور برطانیہ اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ نہیں تھا اس وقت، فرانس اور برطانیہ بڑی طاقتیں تھیں، بڑی قوت تھی ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس تھی، دنیا پر حکمرانی کرنے والے لوگ تھے۔ ان دونوں نے مل کر ایک سازش تیار کی، ایک سٹیج ڈرامہ تیار کیا گیا، سٹیج شو، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے پہلو بھی تھے۔ ابھی اس ڈرامے کو انہوں نے سٹیج پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کا اعلان کر چکے تھے۔ فرانس نے بھی اعلان کر دیا تھا، برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا تھا، فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں مہینے میں سٹیج شو ہوگا، اور پوری عوام کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ پتہ چلا سلطان عبد الحمید کو، یہ اسی وقت جو ہی پتہ چلتا ہے، دیکھیں ذرا یہ مسلمانوں کی غیرت تھی کبھی، اے کاش کہ اللہ ہمیں بھی دکھا دے، اے کاش کہ ایسے حکمران پھر سے آئیں۔ سلطان عبد الحمید خبر سنتے ہیں، اندر جاتے ہیں، جنگی لباس پہنتے ہیں، جنگی لباس پہنتے ہیں، زیرہ پہنتے ہیں، سر پہ خود رکھتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو بلاؤ۔ فرانس کا سفیر آیا، بہت لمبی پرانی بات نہیں، 100 سال پہلے کی بات ہے۔ فرانس کا سفیر آیا، اس سے کہا فوراً میرے ملک سے، میری سلطنت سے نکل جاؤ، اور میرا لباس اور میری تیاری کو دیکھ لو، جا کر وہاں بتا دینا، چلے جاؤ۔ خاموش پیغام دے دیا۔ سفیر وہاں سے اسے کہا جلدی نکلنا ہے، گھوڑا دوڑایا، وہاں سے فوراً بھاگا، نکلا، فرانس پہنچا، جا کر اطلاع دی کہ میں سلطان عبد الحمید کو جنگی لباس میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ جنگ کی تیاری کر چکا ہے۔
فرانس نے اسی وقت بندہ بھیجا کہ ہم معذرت کرتے ہیں، ہمارے یہاں اسٹیج شو نہیں ہوگا۔ برطانیہ کی طرف پیغام بھجوایا، برطانیہ کی طرف سے جواب آیا سلطان عبد الحمید کے نام کہ ہم تو اب ٹکٹ تقسیم کر چکے ہیں، ٹکٹ ہمارے بک چکے ہیں۔ جس طرح آج کل ہوتے ہیں نا کرکٹ میچ ہوتی ہیں، ٹکٹ بکتی ہیں، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، انہی ملکوں کی چیزیں ہیں، یہ وہاں سے آئی ہیں ہماری طرف۔ تو وہ کہنے لگے ہم ٹکٹ بیچ چکے ہیں، لوگوں کو اطلاع کر چکے ہیں، اسٹیج تیار ہو چکا ہے، اب تو اسٹیج شو روکا نہیں جا سکتا، اب یہ اسٹیج پہ ڈرامہ تو ہوگا، روکا نہیں جا سکتا۔ جب یہ پیغام برطانیہ کا پہنچتا ہے سلطان عبد الحمید کو، فوراً کاغذ قلم منگواتے ہیں، فتویٰ تحریر کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے فتویٰ تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ برطانیہ توہین سے باز نہیں آ رہا، اس لیے مسلمانوں میں تمہیں جہاد کی فرضیت کا حکم دیتا ہوں، جہاد واجب ہو گیا تم پر، نکلو میدان میں۔ جب اس فتوے کی اطلاع برطانیہ پہنچتی ہے، برطانیہ کانپ جاتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، اسٹیج شو کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی وہ حکمران تھے ہمارے، اور آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، آج کوئی ایسا حکمران ہے ہی نہیں جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ آج کسی کے اندر جرأت بھی نہیں، اور ان سے کہہ بھی نہیں سکتے یہ کہ سرکاری سرپرستی میں تم دہشت گردی کرتے ہو۔ دہشت گرد تو مسلمان کو کہا جاتا ہے، مسلمان تو پرامن ہے۔ بتائیں ذرا مجھے، پوری تاریخ انسانی کو کنگال کر دیکھ لیں اور تاریخ اسلامی کو دیکھ لیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، پوری 14 صدیوں میں آپ جھانک کر دیکھیں، آج تک کسی ایک مسلمان کا نام بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے تورات کی توہین کی ہو۔ کسی ایک مسلمان کا بھی نام نہیں پیش کیا جا سکتا جس نے انجیل کی توہین کی ہو۔ کسی ایک مسلمان کا نام نہیں پیش کیا جا سکتا جس نے کسی بھی پیغمبر کی توہین کی ہو، بلکہ پیغمبر تو اعلیٰ مقام مرتبے والے ہیں، تورات اور انجیل تو آسمانی کتابیں ہیں۔ کسی مسلمان نے آج تک کسی ہندو مذہب کی مذہبی کتاب کی بھی توہین نہیں کی، آج تک کسی مسلمان نے ہندوؤں کی وید کی کبھی توہین نہیں کی، آج تک کسی مسلمان نے بدھ مت کے کسی مذہبی کتاب کی توہین نہیں کی۔ رواداری کا درس ہم دیتے ہیں، تم دیتے ہو، تحمل اور برداشت ہمارے اندر ہے، تمہارے اندر ہے، امن کا سبق تم دیتے ہو یا ہم دیتے ہیں؟ آج یہ ایسے اقدام جو اٹھائے جاتے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حکیم کی شان میں جس انداز سے بھی یہ اپنا انداز اختیار کریں، جس انداز سے بھی گستاخی کریں، جس انداز سے بھی مٹانے کی کوشش کریں، یا جس طریقے سے بھی مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کریم کی عظمت کو نکالنے کی کوشش کریں، یہ اپنی ایسی کسی مقصد میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، نہ پہلے ہوئے ہیں نہ بعد میں ہوئے ہیں۔ ہاں اپنے آپ کو اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق تو بنا لیں گے، باقی نقصان نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا امتحان ضرور ہوتا ہے، ہماری آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ پروردگار عالم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے کلام کی قدر ان کے اندر کتنی ہے، میرے کلام کی عظمت کتنی ہے، میرے کلام کی عظمت کی خاطر یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ واقعات ہمیں دکھائے گئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں دوبارہ اس قسم کے توہین آمیز واقعات کبھی نہ دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، ہم کمزوروں کو آزمائش میں نہ ڈالیں، اور جو لوگ اس انداز سے قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، پروردگار عالم ایسے لوگوں سے زمین کو پاک فرمائیں اور اسلام کا بول بالا فرمائیں۔